علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ آج کی ہماری گفتگو کچھ رینڈم مسائل کے حوالے سے انشاءاللہ ہوگی۔ چند ایک جو اہم باتیں ہیں، کچھ اس میں جدید جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں، جدید صورتحال، جدید جیسے ٹیکنالوجیز ہیں، چند ایک اس کی بات اس طرح رینڈملی آج آپ کے سامنے باتیں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ جو موبائل وغیرہ میں یا لیپ ٹاپ میں کوئی بھی ایسی چیز جو اس طرح کی ڈسپلے والی ہوتی ہے، ویژول ہوتی ہے، اس میں قرآن مجید اگر اس میں موجود ہو، اس کو بے وضو ہاتھ لگانا جائز ہوتا ہے۔ بہت سارے ذہنوں میں بعض اوقات یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید ہے تو جائز نہ ہوا، لیکن صحیح یہ ہے کہ ایسے صورت میں قرآن مجید فرقان حمید کو بغیر وضو کے چھونا جائز ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم اس طرح اسکرین پر دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اصلاً قرآن مجید کی وہ صورت نہیں ہوتی جو عام طور پر معروف ہے، یعنی جس طرح صفحات میں لکھا گیا ہوتا ہے، بلکہ دراصل وہ ریز ہوتی ہیں، وہ بس ایک ٹیکنالوجی ہے چونکہ، تو اس وجہ سے ہمارے سامنے وہ شعائیں آ رہی ہوتی ہیں، وہ شعاؤں کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ اصل قرآن مجید نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کا عکس ہے، اس کا ریفلیکشن ہے، اس وجہ سے اس کو براہ راست چھونا بغیر وضو کے جائز ہے۔ ہاں، جو ویسے سادہ اصل قرآن مجید ہوتا ہے تو اس کو بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہوتا۔ موبائل وغیرہ میں جو ٹونز ہوتی ہیں، ٹونز کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت زیادہ غفلت اور لاپرواہی برتی جاتی ہے کہ اس میں ٹونز ہیں وہ یا تو اذان کے لگائی جاتی ہے یا نعت شریف کے لگائی جاتی ہے، کوئی بھی مقدس کلمات ہوتے ہیں وہ لگا لیے جاتے ہیں ٹون کے طور پر۔ اس میں مختلف جہات سے خرابی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب ٹون آتی ہے، جب کال آتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جی وہ جب بج رہی ہوتی ہے تو ہمیں درمیان سے اس کو اٹینڈ کرنا ہوتا ہے۔ عام طور پر اس کے پورے ہونے کا انتظار نہیں کیا جاتا کہ جب یہ جملہ پورا ہو جائے، جو بھی اس میں نعت ہے یا تلاوت ہے، کچھ بھی جملہ پورا ہونے کا انتظار نہیں ہوتا، اور نہ ہی عام طور پر یہ نیت ہوتی ہے کہ جب ہم اس کو پورا سنیں گے پھر ہم کال اٹھائیں گے، بلکہ وہ ایک ذہن میں ہمارا بنا ہوا ہے کہ جی ہر چیز سے ہمیں چونکہ برکت لینی ہے تو برکت لینے کا ہم نے یہ بھی مفہوم سمجھ لیا کہ جی ہم اس کو ٹون کی صورت میں لگا لیں تو چند کلمات ہمارے کان میں پڑ جائیں گے، ٹھیک ہے، پڑ جائیں گے۔ یہ ایک طرف سے اچھائی ہے تو دوسری طرف سے ہمارے اوپر گناہ بھی ہو سکتا ہے، یہ مکروہ ہے کہ درمیان سے اس کو کٹ کر دیا اور اس کے بعد کال اٹھا لی، ایک یہ مسئلہ۔ دوسرا یہ ہے کہ وہی موبائل آپ کی جیب میں ہو اور آپ کو کہیں بیت الخلاء میں جانا پڑ جائے اور آپ اس کو سائلنٹ پہ بھی نہ کر پائیں، وائبریشن موڈ پہ نہ لگا سکیں، آپ واش روم میں نجاست کی جگہ پر ہیں اور وہاں پر یہ کال آ جائے اور وہ ٹون بج پڑے تو پھر وہ بھی نامناسب ہے، مناسب نہیں۔ حتیٰ کہ علماء نے یہ فرمایا کہ جب اذان ہو رہی ہو اور کسی کو حاجت ہو تو اگر وہ برداشت کر سکتا ہے تو اس کو واش روم میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہاں پر ہوگا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لا محالہ یعنی بے اختیار انسان کی زبان سے اذان کے کسی کلمے کا جواب نکل پڑتا ہے، تو وہاں پر وہ جائے گا۔ تو اس وجہ سے احتیاط یہ کہی گئی ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو بندہ واش روم میں بھی نہ جائے۔ جیسے سرکار علیہ السلام کا نامی آتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب انسان کی زبان سے بے اختیار درود شریف نکل ہی آتا ہے، کم سے کم وہ منہ بند رکھے گا، زبان ہل پڑے گی، علماء نے اسے بھی منع کیا ہے۔ اتنی زیادہ احتیاط اور اتنا ادب ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے موبائل وغیرہ میں اس طرح کی ٹونز نہ لگائیں۔ اسی طرح ایک اہم چیز ہے کرسی پر نماز، کا ہم پہلے اس کو بیان کر چکے ہیں، ریپیٹ کر رہے ہیں کہ کرسی پر نماز اس شخص کے لیے جائز ہے جس کو واقعتاً وہ عذر ہو، اور جو کرسی پر نماز پڑھے گا تو ہمارے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بندہ قیام کرتا ہے اور رکوع اور سجدہ کرسی پر بیٹھ کر کرتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ جو کرسی پر نماز کا اصل طریقہ ہے یہ اشارے کے حکم میں ہے، اشارے کی نماز ہے، اور ایک اصول یہ ہے کہ جو سجدہ نہ کر سکے تو اس کے اوپر سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے، تو جو سجدہ نہیں کر سکتا وہ قیام نہ کرے، یعنی کرسی پر نماز پڑھنے والا کھڑا نہ ہو بلکہ وہ کرسی پر بیٹھ کے ہی پوری نماز ادا کرے گا۔ تو جو کرسی پر نماز پڑھنے والا ہے وہ اشارے کی نماز پڑھنے والے کے حکم میں ہے، یعنی جس طرح اشارے سے پڑھنے والا ہوتا ہے، اور ایسا شخص کسی دوسرے کی امامت بھی نہیں کر سکتا، یعنی دوسرے وہ لوگ کہ جو صحیح حالت میں تندرست لوگ ہیں، بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں یا کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی امامت بھی وہ بندہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیں اس حوالے سے خصوصی طور پر توجہ کرنا ضروری ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کرسی پر نماز پڑھنا یہ چھوٹی موٹی چوٹ اور تکلیف کی وجہ سے جائز نہیں ہوتی۔
اللہ کا گھر ہے، ویسے تو علماء نے اس کو منع ہی کیا کہ مکروہ ہے اللہ کے گھر میں ہوں اور ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور کرسی پر بیٹھے ہوں، تو یہ بات بہت عجیب سی لگتی ہے، بڑا عجیب تاثر آتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم کرسی پر بیٹھے ہیں، آرام اپنا دکھا رہے ہوں کہ جب ہم کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایک استراحت والی صورت، تو احتیاطاً اس کو منع کیا گیا ہے، ایسی صورت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ یہ چند ایک ہم نے ضروری مسائل سمجھے جو آپ کے سامنے عرض کیے۔ ایک دو باتیں اور کہ جیسے اذان ہے، اب آپ کہیں سے گزر رہے ہیں اور مختلف آپ کو اذانیں سنائی دے رہی ہیں، اب آپ اذان کا جواب بھی دینا چاہتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو اگر آپ کے لیے رکنا ممکن ہے یا آپ جس جگہ سے گزر رہے ہیں اور اذان کی آواز دور تک آ رہی ہے آپ اس کا جواب دیتے جائیں، لیکن اب مکس آوازیں آ رہی ہیں تو کسی ایک کے بھی آپ جواب دے دیں گے تو اذان کا جواب آپ کا پورا ہو جائے گا اور آپ کے اوپر کوئی ایسا لازم نہیں ہے کہ آپ ہر اذان کا بار بار ایک ہی کلمے کا جواب دیں کہ آپ ایک جگہ سے گزرے، آپ نے کلمہ سنا، تھوڑا آگے گئے، وہاں ذرا دیر سے اذان شروع ہوئی تھی، وہاں پر دوسری اذان میں وہی کلمہ آ گیا، پھر آپ اس کا بھی جواب دیں، ایسا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح آپ اگر کسی سے کال پہ بات کر رہے ہیں، کال پہ بات کرنے کے دوران دوسری طرف سے اذان شروع ہو گئی اور آپ نے وہ اذان سن لی، اس اذان کا جواب دینا بھی آپ پر ضروری نہیں ہوگا، کیونکہ بشرط یہ کہ وہ اذان ایک ہی اسی محلے کی نہ ہو جہاں پر آپ اسی محلے میں موجود ہیں، اسی جگہ پر موجود ہیں جہاں پر دوسرا کال والا موجود ہے، ہاں دوسرا شہر والا، دوسرا علاقے والا، دوسرے ملک والا، اور وہاں سے اذان کی آواز آنا شروع ہو گئی تو آپ پر اذان کا جواب دینا واجب نہیں رہے گا، ہاں اس پر ہے جو اس علاقے میں موجود ہے، کیونکہ اذان کا جواب وہ دے گا کہ جو اس جگہ پر موجود ہے اس کے قریب موجود ہوگا۔ اسی طرح جو ریکارڈڈ اذانیں ہوتی ہیں، ریکارڈڈ ہے، ٹی وی پر آپ نے سن لی، کہیں آپ نے ریکارڈڈ اذان سنی ہے تو اس کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہوگا۔ اور جو سجدہ تلاوت والی آیات اگر ریکارڈڈ ہیں پہلے سے اور وہ آپ نے سن لی تو ایسی صورت میں بھی آپ کو اس آیت کی وجہ سے سجدہ تلاوت کرنا لازم نہیں ہوگا، کوئی اپنے طور پر کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے، شرعاً اس میں حرج نہیں ہے۔ سجدہ تلاوت کے حوالے سے آپ یہ اصول یاد رکھیے کہ اگر آپ نے ایک ہی جگہ بیٹھ کر یا آپ ایک کمرے میں موجود ہیں، آپ نے اس جگہ پر بیٹھ کر ایک سے زیادہ مرتبہ سجدہ تلاوت والی آیت سجدہ کی تلاوت کر لی تو ایسی صورت میں آپ پر ایک ہی مرتبہ سجدہ تلاوت کرنا واجب ہوگا، ایک سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کرنا چاہیں تو یہ ایک الگ عبادت ہوگی، ایک الگ نیکی ہوگی، لیکن یہ لازم نہیں ہے ایک ہی مرتبہ۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ اس جگہ سے اٹھ کر دور چلے گئے، آپ کمرے میں ہیں، کسی چار دیواری میں ہیں اور آپ وہاں سے اٹھ کر آپ دوسرے کمرے میں چلے گئے، کمرے سے باہر نکل گئے، اب یہ مجلس کا تبدیل ہونا کہلاتا ہے ہماری ٹیکنیکل زبان میں، جو شرعی اصطلاحی زبان ہوتی ہے تو یہ مجلس کا تبدیل ہونا کہلاتا ہے۔ جب مجلس تبدیل ہو جائے پھر اس ایسی صورت میں آپ جب واپس آئیں گے اور دوبارہ آپ اس آیت کی تلاوت کریں گے تو آپ پر الگ سے سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ تو یہ الگ الگ سجدہ تلاوت اس صورت میں واجب ہوتا ہے۔ تو یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ جب آپ نے آیت سجدہ پڑھی ہے، اگر آپ کے لیے اسی وقت سجدہ تلاوت کرنا ممکن ہے تو کر لیجئے کہ یہی بہتر ہے، کیونکہ انسان بعض اوقات بعد میں غافل ہو جاتا ہے، یاد نہیں رہتا اور وہ جو ہمارے اوپر ایک چیز واجب ہے وہ ہم سے چھوٹ جاتی ہے۔ سجدہ تلاوت اچھا چاہے بندہ زبانی قرآن مجید پڑھ رہا ہو یا دیکھ کر پڑھ رہا ہو، دونوں صورتوں میں یہی حکم ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ سجدہ تلاوت کے لیے وضو ہونا بھی شرط ہے، یعنی بندے کا وضو نہیں ہے، زبانی پڑھ رہا ہے اور وہ آیت پڑھ لی تو اس نے یہ سوچا کہ میں بھی کر لوں، نہیں ایسا نہیں، جائز نہیں، بلکہ ایسی صورت میں بھی اس کے لیے وضو کرنا شرط ہے۔ یاد رکھیے کہ ہر وہ عبادت جس میں رکوع اور سجدہ دونوں ہو یا صرف سجدہ ہو اس کے لیے وضو کرنا یہ شرط ہے، وضو کرنا یہ شرط ہے، سوائے ایک عبادت کے اگرچہ اس میں رکوع اور سجدہ نہیں لیکن وہ نماز کہلاتی ہے اور وہ ہے نماز جنازہ، جو ہم پہلے تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں کہ اس میں چند ایک صورتوں میں ایکسیپشنل کیسز میں وضو کرنا شرط نہیں بلکہ تیمم سے بھی ادا ہو جائے گی، اور وہ صورت ہے کہ جب جنازے کی نماز کھڑی ہوئی ہے اور آپ کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں وضو میں لگ گیا تو یہ نماز ختم ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں تیمم کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور آپ کو دوبارہ نماز دہرانی بھی نہیں پڑے گی، دوبارہ وضو بھی کرنا نہیں پڑے گا، خاص اس عبادت کے لیے۔ تو جو بھی نماز رکوع اور سجدے والی ہے اس میں وضو کرنا شرط ہے، تو اس لیے یہ جو ایسا سجدہ تلاوت ہوگا تو اس کے اندر بھی جو وضو ہے وہ شرط ہوگا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔